1962 میں مارچ کی اس رات لندن کی سرد ہواؤں کی سلامی لیتی امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے کراچی سے پرواز بھرنے والے جہاز کی سیڑھیاں اتریں تو وہ پرواز سے اس قدر خوش تھیں کہ گرم جوشی سے پائلٹ کو گلے لگایا اور پکار اٹھیں، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن کو انگریزی میں یہ سلوگن کرکٹ مبصر اور مصنف عمر قریشی نے دیا تھا۔ یہی نعرہ صحافی اور شاعر فیض احمد فیض نے اردو میں یوں لکھا: باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ جیکولین کینیڈی نے نہ صرف PIA کے اس دعوے پر مہر ثبت کر دی بلکہ انڈیا کے 9 اور پاکستان کے 5 دنوں کے خیر سگالی دورے کے بعد امریکہ واپسی سے پہلے برطانیہ میں اترتے ہوئے اپنے آٹوگراف کے ساتھ جہاز کے کپتان MM سواحلی جی کو نیک خواہشات کے ساتھ اپنی تصویر بھی دی۔ یہ ایک ایسی ریاستی ایئر لائن کا سنہرا دور تھا جس نے مختصر عرصے میں ہی دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کر لیا تھا۔ PIA اپنے سنہرے دور میں کیسی تھی اور ایک نئے ملک کی ریاستی ایئر لائن نے اپنا نام کیسے بنایا؟ بانی پاکستان محمد علی جناح کی ہدایت پر تقسیم برصغیر سے چند ماہ پہلے بننے والی ایک نجی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کا 1950 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں PIA سے پہلے اشتراک اور پھر انضمام ہوا۔ یہ دہائی ابھی آدھی بھی نہیں گزری تھی جب PIA نے تب پاکستان کے دارالحکومت کراچی اور مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ کے درمیان سروس شروع کی۔ 1955 میں کراچی سے قاہرہ اور پھر روم کے راستے لندن کے لیے بین الاقوامی سروس کی ابتدا ہوئی۔ اورینٹ ایئر ویز کا PIA سے انضمام اس سے 1 ماہ بعد ہوا اور ظفر الاحسن پاکستان کی قومی ایئر لائن کے پہلے منتظم مقرر ہوئے۔ نور خان اور سنہری دور۔ ایئر کموڈر ملک نور خان نے 1959 میں PIA کی قیادت سنبھالی۔ PIA کے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار ارشاد غنی کا کہنا ہے کہ 1959 سے ہی وہ دور شروع ہوا جسے اکثر PIA کا گولڈن ایرا کہا جاتا ہے۔ 1960 میں ڈھاکہ، کراچی اور لندن کے درمیان پہلی بار بوئنگ 707 سے فلائٹ شروع کی گئی۔ PIA ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے جیٹ ایئر کرافٹ آپریٹ کیا۔ مشرقی پاکستان میں ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے چھوٹے شہروں کو ڈھاکہ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ مغربی پاکستان میں بھی 7-8 چھوٹے اسٹیشنز کو بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا گیا۔ 1962 میں PIA نے نیو یارک کے لیے فلائٹ شروع کی جس کے بعد دنیا بھر میں اس کی پہچان بڑھ گئی۔ اسی دور میں PIA کے 2 پائلٹس کیپٹن عبداللہ بیگ اور کیپٹن غیور بیگ نے لندن سے کراچی کی پرواز میں 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں عالمی ریکارڈ قائم کیا جو آج تک قائم ہے۔ 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ سے کچھ عرصہ قبل نور خان کو ایئر فورس اور ایئر مارشل عسکر خان کو PIA کا سربراہ بنا دیا گیا۔ فرانسیسی ڈیزائنر کا تیار کردہ یونیفارم۔ عسکر خان ہی کے دور میں PIA کے کیبن کریو یعنی عملے کا یونیفارم عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی ڈیزائنر پیئر کارڈین نے تیار کیا۔ یہ ڈیزائن پاکستان میں فیشن پر خوب اثر انداز ہوا۔ لمبے کرتے کی جگہ منی ٹیونک نے لے لی، چوڑے پائنچوں والی شلوار کی جگہ روایتی آرا پاجامہ کی طرز پر بنائے گئے پاجامے نے لے لی جسے PIA پاجامہ کا نام دیا گیا۔ خوبصورت کاول دوپٹہ پہننے اور سنبھالنے میں آسان تھا۔ آج بھی کارڈن کا دوپٹہ PIA یونیفارم کا لازمی حصہ ہے۔ جب 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ PIA بھی آدھی رہ جائے گی، لیکن حکومت پاکستان نے کاروباری شخصیت رفیق سہگل کو PIA کا انتظام سنبھالنے کی دعوت دی۔ سہگل کے دور میں اور بعد کے ادوار میں PIA کا بیڑا اور نیٹ ورک بڑھتا رہا۔ 1960 کی دہائی میں بوئنگ 707 آئی، 1970 کی دہائی میں DC-10 اور بعد میں بوئنگ 747 اور ایئر بس A300 جیسے جدید طیارے شامل کیے گئے۔ PIA ایشیا میں بوئنگ 300 اور 737 متعارف کروانے والی پہلی ایئر لائن تھی۔ PIA نے 1992 تک کے سنہری دور میں خطے میں ہوا بازی کے میدان میں سبقت حاصل کی۔ ادارے نے اپنی سہولیات خود تیار کی جیسے فلائٹ کچن، ٹریننگ سینٹر اور فلائٹ سیمولیٹر۔ مرمت اور دیکھ بھال کی تمام سہولیات بھی خود فراہم کی جسے PIA خود کفیل بن گئی۔ PIA نے اپنے قیام کے بعد پہلی بار غیر ملکی ایئر لائنز کو تکنیکی اور انتظامی معاونت فراہم کرنا یا طیارے لیز پر دینا شروع کیا۔ ان ایئر لائنز میں ایئر چائنا، ایئر مالٹا، چوسون مین ہینگ جو آج ایئر کوریو کے نام سے جانی جاتی ہے، فلپائن ایئر لائنز، صومالی ایئر لائنز اور یمینیا شامل تھیں۔ PIA کے سابق چیف پائلٹ کیپٹن فضل غنی میاں نے دبئی سے کراچی کے لیے ایمریٹس کی پہلی پرواز چلائی۔ PIA کی ایک ذیلی کمپنی نے متحدہ عرب امارات میں ہوٹل مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرنا بھی شروع کی۔ PIA نان کمیونسٹ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کے لیے کمرشل پروازیں شروع کی۔ 1978 میں PIA انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے قیام کے ساتھ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک، پیرس میں ہوٹل اسکرائب اور دیگر مشہور ہوٹلوں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کی چین کی تعمیر کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ پین ایم کے ساتھ مل کر یہ 5 اسٹار ہوٹل کراچی، ڈھاکہ، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں بنائے گئے تھے۔ PIA کی ڈیوٹی فری اشیاء کا معیار اور قیمتیں لاجواب تھیں۔ PIA کے کیلنڈر کی اتنی طلب ہوتی تھی کہ یہ دگنا چھاپنے کے باوجود پوری نہیں ہوتی تھی۔ نور خان مسافروں کے تبصرے خود پڑھتے اور ہر ایک کا دستخط شدہ جواب بیچتے۔ PIA نے اپنی
کامیابیوں اور خدمات سے قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ساکھ بنائی۔ جہاں پاکستان کے سفارتی مشنز موجود تھے وہاں پی آئی اے ان کی معاونت کرتی تھی، اور جہاں سفارتی مشنز موجود نہیں تھے وہاں پی آئی اے کی موجودگی نے پاکستان کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی۔ یوں یہ ادارہ کئی ممالک میں پاکستان کی غیر رسمی سفیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ ان دنوں پی آئی اے کے اشتہاری الفاظ تھے کہ ہر 7ویں منٹ میں پی آئی اے کی ایک پرواز دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر اترتی یا روانہ ہوتی ہے۔ تاجور کے مطابق 2000 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں پی آئی اے کی انجینئرنگ کی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے بوئنگ، ایئر بس اور جنرل الیکٹرک نے اپنے طیاروں کے پرزے تیار کرنے کے لیے پی آئی اے کو آرڈرز دیے، جو اس کی تکنیکی صلاحیتوں کی عالمی سطح پر پذیرائی کا مظہر ہے۔ اپنی سنہری تاریخ کے دوران پی آئی اے نے حفاظت کا ایک شاندار ریکارڈ برقرار رکھا۔ یہ 2005 میں IOSA/IATA آپریشنل سیفٹی آڈٹ میں کوالیفائی کرنے والی خطے کی پہلی ایئر لائن تھی جو اس کی حفاظت اور آپریشنل معیار کا بڑا اعتراف ہے۔